اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم في سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 5ویں پارے کی سورہ نساء کی پاکیزہ نورانی مبارک بعظمت مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں ذکر کیا تھا کہ اگر کسی ایمان والے سے کسی ایمان والے کا قتل ہو جائے، اور کیسے؟ دھوکے سے، یعنی وہ شکار کر رہا ہے اور اتفاق سے کوئی اچانک سامنے آ گیا تو اس نے جان بوجھ کے قتل نہیں کیا، دھوکا ہو گیا، چوک گیا، غلطی ہو گئی۔ اس قتل کو کہتے ہیں قتل خطا۔ خطا کے معنی چوک جانا، غلطی ہو جانا۔ تو اگر ایسا جرم اس سے، ایسا معاملہ اس سے ہو جائے تو شریعت نے اس کا علاج یہ بتایا کہ اس کے خون کی قیمت اس کے وارثین کو دی جائے گی، اور صرف یہی نہیں بلکہ کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ کیا تھا؟ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا۔ اگر غیر ایمان والا تھا لیکن وہ اسلامی حکومت میں رہتا تھا ٹیکس دے کر، وہ قتل ہو گیا دھوکے سے، تو اس کے متعلقین کو بھی خون کی قیمت دینا پڑے گی، جیسے مسلمان ویسے غیر مسلم، کوئی فرق نہیں۔ کفارہ بھی ادا کیا جائے گا۔
تو یہ تو وہ تھا جو غلطی سے ہو جائے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی کسی ایمان والے کو جان بوجھ کے قتل کر دے، اس لیے کسی انسان کو قتل کرنا، چاہے وہ ایمان والا ہو اور چاہے ایمان والا نہ ہو، بے گناہ کسی انسان کو قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا وہ آدمی ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دی۔ وہ ایک آدمی کا قاتل نہیں، تمام انسانوں کا قاتل، اتنا بڑا مجرم ہے۔ اور جو ایک بے گناہ آدمی کو قتل ہونے سے بچا لے تو اس نے ایک انسان کو نہیں بچایا، گویا کہ تمام انسانوں کو بچا لیا۔ یہ ہے اسلام کی نورانی تعلیم۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، انسانیت، بے گناہ بے قصور آدمی۔ تو کسی غیر ایمان والے کو اگر آدمی بے قصور مارے، جب بھی مجرم، کتنا بڑا مجرم ہے وہ، پوری انسانیت کا قاتل۔ ایمان والے کو قتل کرے تو کم ہوگا گناہ، اس کا گناہ اور بڑھے گا۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو دیکھا اور کہا، اے کعبہ تو اللہ کا گھر ہے اور بڑا محترم ہے، تیری بڑی عزت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک مسلمان کی جان اور اس کی عزت اور آبرو تجھ سے بھی زیادہ ہے، لہذا ایمان والے کو کوئی آدمی اگر قتل کرے جان بوجھ کر کے، یہ تو بہت ہی بڑا پاپ، یہ اتنا بڑا پاپ ہے کہ اس کی سزا بڑی خطرناک، اور اس گناہ کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے۔ کفارہ کسے کہتے ہیں؟ کفارے کے معنی ہے مٹانے والا، یعنی جو قصور ہو گیا، غلطی ہو گئی، اگر آپ ایسا کر لیں، توبہ بھی کر لیں اور یہ کام بھی کر لیں، اس سے کیا ہوگا؟ گناہوں کی جو نحوست ہے وہ مٹ جائے گی۔ قسم کا کفارہ ہے، قسم کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کا کفارہ بن جاتی، لیکن ایسی قسم جس جو جھوٹی قسم ہے، اس کو کہتے ہیں یمین غموس، جان رہا ہے کہ ہم جھوٹے ہیں اور پھر قسم کھا رہا ہے، یہ ایسی قسم ہے اس کا کوئی کفارہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں، کسی کفارے سے یہ گناہ ختم ہوگا ہی نہیں۔ پھر غموس کے معنی ہے یعنی وہ آدمی غوطے لگا رہا ہے، کاہے میں؟ سمندر میں، گناہوں کے سمندر میں، گویا کہ ڈوب گیا ہے وہ، کوئی کفارہ اس سے بچا نہیں سکتا، نکال نہیں سکتا۔ پھر کیا کہا گیا؟ علاج کیا ہے اس کا؟ ساری زندگی توبہ کرے، ساری زندگی معافی مانگے، ساری زندگی صدقہ کرتا رہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی کسی ایمان والے کو اگر قتل کر دے اور جان بوجھ کے قتل کرے تو کتنا بڑا جرم ہے۔ قرآن کی اس آیت پہ سنیے، اللہ فرماتا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا، اور جس نے قتل کر دیا کسی ایمان والے کو متعمدًا، جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کی سزا جہنم ہے۔ کتنی دیر کے لیے؟ خالداً فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ نے اس کو اپنے غضب کا مستحق بنا دیا۔ ولعنہ، اور اللہ نے اس کو رحمت سے دور کر دیا۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا،
اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جہنم اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے تیار کی ہے؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اعدت للکافرین۔ ایمان والے جہنم میں جائیں گے ضرور گناہوں کی سزا پانے کے لیے، مگر جہنم ان کے لیے بنائی نہیں گئی، ان کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ تو واشنگ مشین کی طرح اس میں دھوئے جائیں گے اور پھر کپڑے کو نکال لیا جاتا ہے، پاک ہونے کے بعد استعمال کیا جاتا ہے، پاک ہونے کے بعد جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ لیکن ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم کس کے لیے ہے؟ کافر اور مشرک کے لیے۔ مگر قرآن کی اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے کسی ایمان والے کو جان بوجھ کے قتل کر دیا اس کی سزا جہنم۔ اور پھر یہی نہیں کہ گناہوں کو پاک کرنے کے لیے اسے داخل کیا گیا ہو، خالداً فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں۔ کفر کے علاوہ، شرک کے علاوہ کسی کی یہ سزا ہے ہی نہیں کہ ہمیشہ رہے۔ پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ گناہ تو بہت بڑا ہے، اس کی سزا ہوتی تو یہی کون سی جو بتائی گئی؟ اتنا بڑا جرم تھا، یہ جہنم میں ڈالا جاتا اور ہمیشہ جہنم میں رہتا، اور اللہ کا غضب بھی اس پہ نازل ہوتا اور اللہ کی رحمت سے بھی یہ دور رہتا۔ لیکن اللہ ایمان کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا کرے گا نہیں۔ مستحق تو ہے لیکن بولو ایمان کی وجہ سے لمبے عرصے تک رہے گا جہنم میں، اور اچھی خاصی اس کو سزا دی جائے گی زیادہ سے زیادہ، لیکن ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب، کسی ایمان والے سے یہ بات بعید ہے کہ دوسرے ایمان والے کو وہ قتل کرے، اور کیوں قتل کرے؟ اس لیے کہ وہ ایمان والا ہے۔ کیوں قتل کر رہا ہے؟ اس کا جرم کیا ہے؟ کیا جرم ہے؟ کہ ایمان والا ہے۔ ایمان کی وجہ سے اگر کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے تو کون قتل کرے گا ایمان کی وجہ سے؟ مسلمان۔ کون کرے گا؟ ارے بولو نا۔ جو ایمان والا نہیں وہی قتل کرے گا۔ کس کو؟ ایمان کی بنیاد پر اگر کسی کو قتل کر رہا ہے کوئی شخص تو وہ ایمان والا کہاں ہے؟ وہ ایمان والا ہے ہی نہیں۔ جس نے ایمان والے کو قتل کر دیا جان بوجھ کر کے، کیوں قتل کیا؟ ایمان والا ہونے کی وجہ سے، تو وہ آدمی ایمان والا رہا ہی نہیں، وہ کیا ہو گیا؟ تو کافر ہے، اور کافر کی سزا جہنم ہے۔ کتنے دن کے لیے؟ ہمیشہ ہمیشہ۔ یا ہے تو ایمان والا، ہے تو وہ ایمان والا، اور پھر ایمان والے کو قتل کر رہا ہے، اور اس قتل کو وہ حلال سمجھ رہا ہے۔ کیا سمجھ رہا ہے؟ جائز۔ تو اگر حرام چیز کو آدمی جائز سمجھ لے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو گیا۔ سود حرام ہے، وہ کہے نہیں حلال ہے، تو کافر ہو جائے گا۔ تو ایمان والے کو قتل کر رہا، اس کو حلال سمجھ کے اگر قتل کر رہا ہے وہ، تو قتل کرنا تو الگ گناہ ہے، لیکن اس کو حلال سمجھ لینا یہی بہت بڑا جرم ہے، کفر ہو گیا۔ اب اس کا انجام کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ وہ کتنے دن کا؟ ہمیشہ۔ اور اگر ایمان والا بھی ہے اور ایمان والے کے قتل کو حلال بھی نہیں سمجھتا، لیکن آ گیا غصہ، عداوت اور دشمنی میں اس نے اس کو قتل کر دیا،
تو لمبے عرصے تک جہنم میں رہے گا وہ، اور لمبی سزا وہ خالدین کے مطلب ہوا، خالدین کا مطلب ہمیشہ نہیں، خلود کا مطلب ہوتا بہت دیر تک، اور جہنم کا ایک لمحہ بھی انتہائی خطرناک ہے، اور جتنی دیر رہے گا یہ تو انتہائی خطرناک۔ لیکن گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں بالآخر جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، کوئی عمل کرنے سے پہلے، کوئی اقدام کرنے سے پہلے تحقیق کر لو۔ مطلب اس کا تعلق سفر سے نہیں ہے، اس کا تعلق پوری زندگی سے ہے۔ ہر ایمان والا کوئی قدم جب اٹھائے تو بڑا قدم اٹھانے سے پہلے کیا کر لے؟ تحقیق کر لے کہ اس قدم کے لائق یہ ہے بھی یا نہیں۔ کسی کو اگر سزا دینا چاہے تو ایک دم سے سزا نہ دے، پہلے تحقیق کر لے۔ اور سفر میں زیادہ مشکل ہوتا ہے، یوں تو آدمی جانتا ہی ہے فلاں آدمی کیا ہے، فلاں آدمی کیا ہے، سفر میں انجان ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ مسلمان ہے یہ مسلمان نہیں، تو تحقیق کر لے۔ ان آیات کا پس منظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک دستے کو بھیجا جہاد کے لیے، تو قبیلے بنو عامر کا ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا، اور اس نے جیسے دیکھا اسلامی لشکر کو تو اس نے کہا السلام علیکم۔ کیا کہا؟ السلام علیکم۔ تو جو صحابہ تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ صرف اپنی بکریوں کو، اپنی جان کو بچانے کے لیے سلام اس نے کیا ہے، یہ مسلمان ہے نہیں، یہ سلام کو ڈھال بنا کر دھوکہ دینا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کا جو مال تھا وہ لے کر کے مدینہ طیبہ آئے، وہ مال غنیمت۔ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ اور پیش آیا کہ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سالار لشکر بنایا، اور وہ گئے دشمن کے علاقے میں، تو دشمن کے جو لشکر تھا، دشمن کے جو لوگ تھے، وہ دشمن سب کے سب بھاگ گئے، ایک آدمی رک گیا، ایک آدمی، اور باقی سب بھاگ گئے۔ اور اس کے بعد اچھا خاصا مال بھی تھا، اور بکریاں اور اونٹ اور گھوڑے بھی تھے۔ تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھا۔ حضرت مقداد ابن اسود نے یہ سوچا کہ یہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے اس کے بعد مال بھی ہے، اور مال و دولت بھی، اور یہ بھاگا بھی نہیں، یہ ہم سے اپنے مال و دولت کی حفاظت کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، دل سے نہیں پڑھ رہا ہے، یہ دل سے نہیں پڑھ رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ ایک صحابی نے کہا کہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، آپ نے قتل کر دیا؟ کہو تو جان بچانے کے لیے کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے یہ واقعہ بتائیں گے۔ جب آپ کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور بتایا تو آپ نے کہا کہ مقداد قیامت کے دن جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہوا آئے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو؟ یہ شروع زمانہ تھا جب صحابہ کو مسئلہ بھی معلوم نہیں تھا، تو اس طرح کے حالات پیش آئے۔ جب غلطی ہوتی ہے جبھی تو اصلاح کی جاتی ہے۔
یہ تربیت کا زمانہ تھا، ٹریننگ کا زمانہ تھا صحابہ کی، ان سے غلطی ہوتی تھی قرآن نازل ہو جاتا تھا تاکہ آئندہ ایسی غلطیاں نہ ہوں۔ تو اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اللہ نے کیا کہا سنیے اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو، جہاد کے لیے نکلو، اور کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ کوئی آدمی کہے کہ ہم مسلمان ہیں، یا کلمہ پڑھے یا وہ سلام پڑھ کرے، تو ایک دم سے اس پر ہاتھ مت اٹھاؤ، فتبینوا، تحقیق کر لو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور مت کہو اس آدمی سے جو تمہارے سامنے کہے السلام علیکم، تم اس سے نہ کہو لست مومنا، تم مومن نہیں ہو، تم دھوکہ دے رہے ہو، یہ نہ کہنا۔ جیسے واقعہ پیش آیا تھا، کیا کہا تھا اس نے؟ السلام علیکم۔ ایک میں کہے السلام علیکم، دوسرے واقعے میں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو تمہاری طرف سلام پیش کرے، سلام پیش کرنے کا مطلب یعنی السلام علیکم کہے، تو پھر تم اپنے گمان پر، اپنے خیال پر عمل مت کرو، تحقیق کر لو، اگر واقعی وہ ایمان والا ہے تو اس سے اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ ایک مطلب تو یہ ہوا سلام کا کہ سلام پیش کرے یعنی السلام علیکم کہے۔ دوسرا مطلب سلام پیش کرنے کا مطلب یہ ہے یعنی اطاعت پیش کرے۔ سلام کا مطلب اطاعت، اطاعت کا مطلب کوئی ایسا کام کرے، کوئی ایسا عمل کرے جس سے معلوم ہو ہم اللہ تعالیٰ کے اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کے باغی نہیں ہیں۔ کلمہ پڑھ لے، اذان کہہ رہا ہو، تو یہ ایسے کام ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے یہ کام کس کے ہیں؟ مسلمان کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو تم اس سے یہ مت کہو لست مومنا، تم مومن نہیں ہو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ظاہر کا اعتبار ہے، اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، اس کے دل کے اندر جھانکنے کے ہم مکلف نہیں ہیں، ہم تو اعتبار کریں گے اس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ مسلمان ہے، اور دل کا حال اللہ کے حوالے۔ اسی کو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اہل قبلہ کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ جو قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کو کافر یہی کہتے ہیں نا لوگ، لیکن اس کا مطلب لوگ نہیں سمجھتے۔ اس کا مطلب کیا ہے معلوم؟ جس نے کلمہ پڑھ لیا، جو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، تو اس کو یوں کافر نہیں کہا جا سکتا، کہنے کا حق نہیں۔ لیکن کلمے کے بعد اگر کوئی ایسا کام کرے جو کھلا ہوا کفر کا کام ہو، جیسے اس نے بت کو سجدہ کر لیا اور میڈیا میں آ گیا کہ بت کے اوپر چڑھاوا چڑھا رہے، سجدہ کر رہے، لاکھ کلمہ پڑھ رہا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کوئی ایسا کام کر لیا جس سے پتہ چلا کہ کیا ہے، جو خود کفر ہے، تو اب اس کے کلمہ پڑھنے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس نے کفر زبان سے بک دیا، اس نے عمل سے ظاہر کر دیا کفر کو اپنے، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اسلامی آیات، قرآنی آیات پہ اعتراض کر رہا ہے، اسلامی شاعر کی توہین کر رہا ہے، یا وہ ایسی چیزیں استعمال کر رہا ہے، ایسی علامتیں، نشانیاں جو اس مسلمانوں کی نہیں ہے، خاص مذہب والوں کی ہے، جیسے قشقہ لگا لیا اس نے، ہے ایک شعار ہے، ایک علامت ہے، ہر آدمی نہیں لگاتا، ہر مذہب والے نہیں لگاتے، خاص مذہب کے لوگ لگاتے۔ جنیو پہن لیا، زنار، تو وہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے۔ آپ کہتے دیکھیں کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہنا چاہیے، یہ سب اپنی جگہ کے اوپر، تو کیا کہا جائے گا؟ جی نہیں،
یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو کسی طرح اس کے پڑھنے کے بعد ایسا پاک ہوتا ہے، آدمی کچھ بھی کرے پھر کبھی گندہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایسا ہے، یہ تو ایسا ہو گیا جیسے بی بی تمیزہ کا وضو، بی بی تمیزہ کا وضو۔ وہ ایک بی بی تمیزہ تھی تو ان سے کہا بھائی نماز پڑھا کرو، تو مسلمان پہ ضروری ہے، کہا پڑھیں گے، کیسے پڑھو؟ کہ اس سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، سکھا دو وضو سکھا دیا۔ 1 سال کے بعد ملاقات ہوئی، کہنے وہ بیوی تمیزہ نماز پڑھ رہی ہو؟ کہنے ہاں جب سے سکھائی آپ نے پڑھ رہے ہیں۔ کہنے وضو؟ کہنے کرایا تو تھا آپ نے، کرایا تو تھا آپ نے 1 سال پہلے، تو وہی وضو چل رہا ہے، استنجا بھی ہو رہا ہے، پیشاب پخانہ سب کچھ ہو رہا ہے، وضو ٹوٹ ہی نہیں رہا کسی طرح۔ تو اس طرح کلمہ جب پڑھ لیا تو پھر اب کیا ہوا؟ جو چاہے کرے، کلمے سے نکلے گا نہیں کبھی، ایسا نہیں ہے۔ مسیلمہ کذاب، یہ کون تھا؟ مسیلمہ کذاب، سب سے بڑا جھوٹا، یعنی نبوت کا دعوے دار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے دعویٰ کیا ہم بھی نبی۔ تو یہ کلمہ بھی پڑھتا تھا، کس کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اذان بھی کہلواتا تھا، اور نماز بھی پڑھتا تھا، مگر ساتھ ساتھ اپنے آپ کو نبی بھی کہلواتا تھا۔ تو تمام صحابہ نے اسے کیا کہا؟ یہ مسلمان ہے، سب نے کیا کہا اس کو؟ یہ کافر ہے۔ اور صدیق اکبر کے زمانے میں جہاد ہوا باقاعدہ اس کی پوری قوم سے۔ تو وہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، اذان بھی کہلوا رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، مگر ایک کفریہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مان رہا ہے، کہہ رہا ہم بھی نبی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کلمہ پڑھ لینے کے بعد اگر کوئی کفریہ عقیدہ کوئی رکھتا ہے، یہ کوئی اسلام کا ایسا رکن ہے جو فرض ہے، اور کلمہ بھی پڑھتا ہے اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یہ فرض نہیں ہے۔ مثلا کہہ دے نماز فرض نہیں، ایک ہے کلمہ پڑھ لیا نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کیا اس نے، پھر بھی وہ مسلمان ہے، اگرچہ گنہگار ہے، بدعمل ہے، لیکن وہ سارے کام کر رہا ہے اسلامی، مگر یہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ نماز فرض نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ کافر ہو گیا، ہو گیا نہیں ہوگا؟ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی سلام پیش کرے، سلامتی کی بات پیش کرے، اطاعت کی بات پیش کرے، لست مومنہ، تو تم یہ نہ کہنا تم مومن نہیں ہو۔ جیسے آج کل بہت سارے لوگ کہتے یہ مسجد میں ہمارے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں دین کی بات سکھائیں گے لوگوں کو، یہ مسلمان ہے ہی نہیں، نکالو ان کو مسجد سے، مسجد ہو گئی ناپاک، دھو اس کو۔ یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ مسلمان۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں سے، جو کلمہ سکھانے کے لیے آئے، مومن نہیں ہے یہ کتنے بڑی جسارت کی بات ہے۔ اللہ کے کلام کی صاف صاف خلاف ورزی ہے نہیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کو بھی تم جو ہے جو اسلام کی بات پہ کریں السلام علیکم کہہ دیں تو تم ان کو یہ مت کہو مومن نہیں، اور یہاں سب کچھ کر رہے ہیں اور پھر بھی یہ ان کو مومن نہیں کہہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت نہیں ہے۔ کس کو؟ یہ جو آئے ہیں ہماری مسجد میں کلمہ علمہ سکھانے کی بات کرتے ہیں، نمازیں خوب پڑھتے ہیں اور دین کی بات کرتے ہیں، مگر محبت نہیں ان کے دل میں حضور کی، اور ہمارے دل میں محبت ہے۔
تو کیسے کس پیمانے سے ناپی جائے محبت؟ تم کہہ رہے ہو اپنے منہ سے ہمارے دل میں محبت ہے، ان کے دل میں محبت نہیں ہے۔ زبان کا اعتبار کیا؟ محبت تو دل میں ہوتی ہے۔ تمہاری بات کا اعتبار کریں، ان کی بات کا اعتبار نہ کریں، ہیں؟ کس بنیاد پہ تم نے کہہ دیا محبت نہیں؟ اور عجیب بات ہے، حضور کی محبت ان کو نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو نکال رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی محبت میں اللہ کے نبی کے غلاموں کو مسجد سے نکال رہے ہیں۔ یہ کیسی نبی کی محبت؟ اللہ کے نبی نے تو اپنی مسجد سے ایسے لوگوں کو کبھی نکالا نہیں۔ کیسے لوگوں کو؟ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کو بھی نہیں نکالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر ایمان والوں کو مسجد میں ٹھہرایا، اپنی مسجد میں ٹھہرایا۔ عیسائیوں کا جو وفد آیا، آپ سن چکے ہیں سورہ آل عمران میں، 80 آدمیوں کا وفد تھا، اور عیسائیوں نے آپ کی مبارک مسجد میں نماز پڑھی، اور مسلمانوں کے قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھی، دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھی، مگر کسی کو آپ نے منع نہیں کیا۔ یہ نبی کی سیرت ہے، اور یہ نبی کے عاشقوں کی سیرت ہے، طریقہ ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ مسلمانوں ہی کو نکال لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تبتغون عرض الحیات الدنیا، دنیا کے زندگی کے مال کو تلاش کرنے کے لیے کسی مسلمان کے اسلام پر شبہ مت کرو۔ یہی تو ہوا تھا، انہوں نے کہا یہ اپنے مال بچانے کے لیے کلمہ پڑھنا ہے، لہذا قتل کر دیا، مال لے لیا۔ اللہ فرماتا ایسا مت کرو۔ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، اور اللہ کے پاس بہت سے مال غنیمت ہے۔ اللہ کے پاس کا مطلب اللہ کے حکموں پر اگر تم عمل کرو گے تو اللہ کے علم میں ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ بہت مال غنیمت عطا فرمائے گا۔ روم بھی فتح ہوگا اور ایران بھی فتح ہوگا، اور نہ معلوم کتنے علاقے فتح ہوں گے، وہاں سے تمہیں شرعی طریقے پر، جائز طریقے پر مال غنیمت حاصل ہو۔ كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ، پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو ان کے مسلمان ہونے کا اعتبار کر لو، ہے نا؟ یہ سلام کر رہے ہیں، ان کو مسلمان تم سمجھ لو۔ کیوں؟ یاد کرو اپنا ماضی، یاد کرو اپنا ماضی۔ پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پہلے تم بھی کیسے؟ مکے میں تم رہتے تھے، کافروں کے ساتھ رہتے تھے، تم نے کیا کہا؟ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو تمہارے دل میں کلمہ ہے یا نہیں ہے، اس کی تحقیق نہیں کی گئی اور تمہیں مسلمان سمجھ لیا گیا۔ ایسے یہ نیا آدمی ہے، اگرچہ کافروں کے ساتھ آیا، لشکر کے ساتھ آیا، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو، مگر ان کے ڈر کی وجہ سے کلمہ نہ پڑھ رہا ہو۔ اس نے جب مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا تو الگ ہو گیا، اب اس نے کلمے کا اظہار کر دیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اللہ اسی کو فرما رہا ہے كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ، ایسے ہی تم بھی تھے اس سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، کفر میں مبتلا تھے۔ تم نے زبان سے اسلام کا اقرار کیا اور مان لیا گیا۔ ایسے جو اللہ کا بندہ زبان سے اسلام کا اقرار کرے تم بھی مان لو۔ فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تمہارے اوپر احسان فرمایا، تمہارے اسلام کو مان لیا گیا، تمہارے دل کو نہیں ٹٹولا گیا۔ فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، اور اس کے بعد کوئی عملی قدم اٹھایا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، جو تم کر رہے ہو وہ بھی پتہ ہے، اور جس نیت سے کر رہے ہو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اس میں اس کا بھی جواب ہے
کہ ہو سکتا ہے اس نے مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا ہو. تو اللہ کہہ رہا ہے اس نے بیوقوف بنانے کے لیے پڑھا ہو ہے. جب بھی تم اس کا کلمہ مان لو، اس لیے کہ تمہیں نہیں پتہ ہے اس کے دل کا حال، اللہ کو تو اس کا دل کا حال معلوم ہے. وہ اللہ کی پکڑ سے اور سزا سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں جب ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ایک صحابی سے غلطی ہو گئی، دھوکے سے ایک آدمی قتل ہو گیا، تو ان کا یہ تو بہت خطرناک کام ہے، ہم گئے کہیں ہم سے غلطی ہو گئی تو اس لیے یہ کام ہی نہ کریں. اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ کام تو بہت اونچا ہے. کون سا؟ جہاد والا. اس کے بڑے فضائل ہیں، بس تحقیق کر لو. لیکن یہ ہے کہ اس کام سے رکنا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین، اور برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو بغیر کسی عذر کے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. دو طرح کے لوگ مسلمان، ایک وہ جو اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے گئے، اور ایک وہ جو نہیں گئے. جو نہیں گئے وہ دو طرح کے لوگ. کون کون؟ ایک وہ تھے جو اندھے تھے اس لیے نہیں گئے، لنگڑے تھے اس لیے نہیں گئے، معذور تھے اس لیے نہیں گئے. ایک وہ تھے جو بالکل اچھے بھلے تھے اور پھر بھی نہیں گئے. تو اللہ فرماتا جو گئے ہیں اور جو بغیر عذر کے گھر میں بیٹھے رہے نہیں گئے، یہ ہیں دونوں مسلمان، مگر درجے میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولو الضرر. ایک روایت میں آتا ہے جب یہ کہا گیا جو نہیں گئے اور جو گئے برابر نہیں ہو سکتے، تو ایک صحابی تھے نابینا، وہ آئے حضور کے پاس. حضور ہم تو نابینا ہیں، اگر آنکھوں میں روشنی ہوتی تو ہم ضرور جاتے. تو قرآن کی اس آیت میں ایک لفظ اور بڑھایا گیا اللہ کی طرف سے. کیا؟ جو بیٹھ رہے شریک نہیں ہوئے. کیسے؟ بغیر عذر کے. اور جو مجبوری میں نہیں شریک ہوئے ان کا درجہ کم نہیں، ان کا درجہ تو انہی کے برابر ہے. کس کے برابر؟ جو لوگ باقاعدہ عمل کر رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ہم لوگ جو دھوپ برداشت کر رہے ہیں، پیاس برداشت کر رہے ہیں، راستے کی تھکن برداشت کر رہے ہیں، ہمیں جو ثواب مل رہا ہے اس ثواب میں ہمارے وہ بھائی بھی شریک ہیں جو مدینے میں ہیں، جو مدینے میں ہیں. جو ثواب ہمیں مل رہا ہے یہاں مشقت برداشت کرنے کے بعد، بھوک و پیاس برداشت کرنے کے بعد، سفر کی مشکلات برداشت کرنے کے بعد، مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدینے میں ہیں مگر ثواب میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. تو صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی. سبحان اللہ، اللہ تو کہہ رہا کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر نہیں، اور حضور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ برابر کے شریک. آپ نے فرمایا قد حبسہم العذر، ان کو ہمارے ساتھ نہ آنے سے روکا کس نے؟ عذر نے، مجبوری نے. ارادہ تو تھا ان کا، پکا ارادہ تھا ان کا، لیکن مجبوری معذوری ان کے سامنے پیش آ گئی جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہیں آ پائے. لیکن نیت تو ان کی تھی، لہذا اللہ تعالیٰ ان کو اجر سے محروم نہیں رکھے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، برابر نہیں وہ مسلمان جو بلا کسی عذر کے گھر میں بیٹھے رہیں. والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کریں، یہ دونوں برابر نہیں. وفضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اور اللہ نے فضیلت دی ہے ان لوگوں کو جو جہاد کرنے والے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، ان لوگوں کے مقابلے میں جو گھر میں بیٹھ رہنے والے ہیں. درجے کے اعتبار سے ان کا درجہ ان سے بڑا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ،
اور اللہ نے دونوں سے اچھے گھر کا وعدہ کیا ہے. کس سے؟ جو گھر میں بیٹھے ہیں ان سے بھی اور جو گئے ان سے بھی. اس کا مطلب گنہگار وہ بھی، بولو نا، گنہگار وہ بھی نہیں. جو گئے ان کا درجہ زیادہ ہے، جو نہیں گئے ان کا درجہ کم ہے، لیکن جنتی یہ بھی ہیں اور جنتی وہ بھی ہیں، گنہگار وہ بھی نہیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا جو لوگ گئے ہیں جہاد میں، یہ کام جو کرنے گئے ہیں یہ فرض کفایہ تھا. کیا تھا؟ یہ فرض کفایہ تھا. تو جن لوگوں نے کیا ان کو ثواب ملا، جنہوں نے نہیں کیا وہ گنہگار نہیں ہوں گے. فرض عین نہیں تھا، ایک ہوتا فرض عین، ایک ہوتا فرض کفایہ. فرض عین کا مطلب ہر مسلمان پر الگ الگ فرض ہے. جیسے ہے بھائی کیا؟ نماز. شوہر کی نماز بیوی کے لیے کافی نہیں، اور بیوی کی نماز شوہر کے لیے کافی نہیں، سب کو الگ الگ پڑھنا ہے. روزہ فرض عین ہے، زکوٰۃ فرض عین ہے، حج فرض عین ہے. لیکن نماز جنازہ کیا ہے؟ فرض کفایہ. پتہ چلا جو اجتماعی کام ہیں، جو قومی کام ہے، پوری قوم کے کام ہیں، ایسے کام جو ہیں وہ شریعت نے فرض عین نہیں کیا بلکہ فرض کفایہ رکھے. جیسے کسی کا انتقال ہو گیا، اب انتقال کے بعد کسی مسلمان کا اس کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ، یہ کام ایک آدمی کا تھوڑی پوری قوم کا کام ہے. ارے ہے نہیں؟ تو تھوڑے لوگوں نے بھی اگر کر لیا تو کام ہو گیا، سب کی طرف سے ادا ہو گیا. اور اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو سب گنہگار ہو گئے. اسی طریقے سے علم دین حاصل کرنا تفصیل کے ساتھ، یعنی باقاعدہ عالم بننا، باقاعدہ عالم بننا، حافظ بننا، اور اس کے لیے سفر کرنا، یہ کیا ہے؟ بولو، فرض کفایہ ہے. اگر پورے محلے پورے شہر میں ایک عالم نہیں ہے تو پورا شہر گنہگار. ایک مفتی نہیں ہے، پورا شہر گنہگار. اور اگر کچھ لوگوں نے یہ کام کر لیا ہے تو باقی لوگ بچ گئے. یہی حال تبلیغ کا بھی ہے. تبلیغ میں یہ قومی اجتماعی کام تمام مسلمانوں کا کام ہے. کچھ مسلمانوں نے کر لیا، ان کے درجے بڑے اونچے. جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی گناہ سے بچ گئے. اور اگر کسی نے نہیں کیا تو بولو سب کے سب گنہگار ہوتے. قرآن کی آیت سے مطلب معلوم ہوا. لیکن جہاد ہمیشہ فرض کفایہ نہیں ہوتا ہے، کبھی فرض عین بھی ہوتا ہے. جب ضرورت ہے، ناکافی ہیں لوگ اور ضرورت آ پڑی تو ہر ایک پر فرض. جیسے غزوہ تبوک. کون سا غزوہ؟ بدر میں بھی بعض صحابہ نہیں گئے اور احد میں بھی بعض نہیں گئے، لیکن ان کے اوپر کوئی ملامت، کوئی پکڑ نازل نہیں ہوئی. بدر میں جو صحابہ نہیں گئے، منافق تو گئے نہیں گئے، کچھ مخلص صحابہ نہیں گئے تو ان کے اوپر سخت عتاب ہوا. سورہ توبہ میں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت نکلنا کیا تھا؟ فرض عین تھا. حضور نے کہا سب کو چلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا. اس لیے کہ دین کے اور بھی شعبے ہیں نا. نہیں، جو لوگ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ دین کا کام کیا ہے، عالم بننا بھی ہے، مفتی بننا بھی، یہ بھی تمہیں کو کرنا ہے، تو بوجھ کتنا ہوگا؟ ڈبل ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا. جو عالم ہے، مدارس میں پڑھا رہے ہیں،
درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں، ان سے کہا جائے تمہیں یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے، کام ڈبل ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، سب لوگ مل کے کر رہے ہیں اور سب دینی کام ہے، مل کے انجام دیا جا رہا ہے، اس کی بھی ضرورت، اس کی بھی ضرورت، اس کی بھی ضرورت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، درجہ اللہ نے ان کا بڑا کیا ہے اور ان کے درجے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، ان کو درجے ہیں باقاعدہ، جنت کے درجے مجاہدین کے لیے 100 درجے، اور ہر درجے میں اتنا فاصلہ جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ۔ ومغفرۃ ورحمہ، اور اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ ایک آیت تو یہ ہے، ایک آیت ہے اسی جیسی، اس کو کہتے ہیں متشابہ۔ متشابہ کا مطلب ملتی جلتی آیت۔ کہاں ہے وہ؟ سورہ حدید میں۔ سورہ حدید کہاں؟ 27ویں پارے میں، سورہ واقعہ کے بعد۔ لا يستوی من انفق منکم من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، وقاتل، اور جان خرچ کی، ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کون؟ مکہ کے فتح ہونے سے پہلے جنہوں نے مال خرچ کیا، جنہوں نے جان خرچ کی، ان کے برابر وہ نہیں ہو سکتے جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد مال بھی خرچ کیا اور جان بھی خرچ کی۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ فتح مکہ کے پہلے بھی مجاہد ہیں اور فتح مکہ کے بعد والے بھی مجاہد ہیں، مگر فتح مکہ سے پہلے جو مجاہد ہیں ان کے برابر درجے ان کے نہیں ہو سکتے جو مکہ فتح ہونے کے بعد قیامت تک آنے والے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اسی طرح فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں دے دیں، یعنی وہ لوگ شہید ہو گئے، اب ان کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا، اب جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں جانیں دی ہیں یا دیتے جا رہے ہیں قیامت تک، چاہے وہ صحابی ہوں چاہے وہ غیر صحابی ہوں، مگر یہ درجے میں ان کے برابر کس کے؟ فتح مکہ سے پہلے والے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ ہمارا فیصلہ گڑبڑ نہ کرنا، جذبات میں نہ بہ جانا، جذبات کے دھارے میں۔ مگر مسلمان جذبات میں بہ جاتا کیا کہ صاحب وہ کربلا کی جو جنگ ہے یہ فتح مکہ سے پہلے بعد میں؟ بہت بعد میں۔ کہتے ہیں اس کے جو شہید ہیں ان کے برابر کوئی شہید نہیں۔ کیا شہید بدر و حنین ہیں، لیکن سبوں سے افضل کون؟ شہدائے حسین ہیں، جو کربلا میں جو شہید ہوئے، کہ یہ سب سے افضل۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سب کی شہادت سے بڑی۔ جو مسلمان یہ کہے، محبت میں کہے، جب بھی اس کے لیے جائز، کیوں جائز نہیں؟ اللہ نے حد باندھی، حد، اس بارڈر کو کراس نہ کرنا کسی کو حق نہیں ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو اللہ کی باندھی ہوئی حد کو پھلانگے گا اس نے ظلم کیا ہے۔ اللہ کے وہاں کیا سمجھا جائے گا؟ وہ ظالم۔ درجے ان کے بڑے، کیوں بڑے ہیں ان کے درجے؟ اس لیے فتح مکہ سے پہلے دین کی خدمت کے لیے مال کی ضرورت کم تھی، زیادہ تھی، اور جان کی بھی ضرورت بہت زیادہ تھی۔ اس لیے، اور اللہ کو نہیں پتا اللہ کے دین کے لیے کس نے کیا قربانیاں دی ہیں،
اس لیے اللہ ہی کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک ایسے لوگ جن کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے۔ کون؟ اور کس کی؟ اور کون روح قبض کرتا؟ فرشتے تو قبض ہی کرتے ہیں سبھی کی، نہیں، روح قبض کرتے ہیں فرشتے۔ وہ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے، کتا پلا ہوتا ہے اور جاندار کی تصویریں ہوتی ہیں، وہاں فرشتے آتے نہیں۔ کہنے یہ آپ نے کیوں پالا ہے کتا؟ یہ آپ نے کتا کیوں پالا ہے؟ کہنے فرشتے آتے نہیں، اور جان نکالنے کے لیے بھی فرشتہ ہی آتا ہے، تو ساتھ میں لیے ہم گھومتے ہیں ان کو، تاکہ ان کی بھی نہ نکلے میری بھی نہ نکلے۔ تو انہوں نے کہا میاں کتوں کو بھی جان نکالنے فرشتے آتے ہیں، اس کے لیے الگ، ان کی جان نکالنے والے الگ ہیں، جو ان کی جان نکالنے والے وہی پریشان کیوں؟ تو جان تو فرشتے ہی نکالتے ہیں، مگر یہاں ذکر کس کا ہے؟ ان الذین توفاہم الملائکہ، ایسے لوگ جن کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے، مگر کیسے لوگ؟ ظالمی انفسہم، وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو۔ کیا کیا ہے؟ ظلم۔ اور ظلم کئی طرح کا ہوتا ہے، شرک بھی ظلم ہے، کسی کی جائیداد پہ قبضہ بھی ظلم ہے۔ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ یہاں ظلم سے مراد ہے اسلام سے پہلے مکے سے مدینے ہجرت کرنا فرض تھا۔ شروع زمانے میں جب ہجرت کی اجازت ہو گئی تو مکے میں اگر کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو اس کے لیے مکہ چھوڑ کر مدینے جانا فرض تھا۔ اگر وہ ہجرت نہ کرتا تو مسلمان نہیں سمجھا جاتا۔ جیسے کلمہ پڑھنا فرض ہے، دل سے مان رہا ہے اللہ کو، اللہ کے نبی کو، قیامت کو، مگر کلمہ نہیں پڑھا، کوئی مسلمان نہیں سمجھے گا۔ ایسے شروع زمانے میں ہجرت کرنا بھی فرض تھا۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جو بیوی بچوں کی محبت میں انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا مگر مکہ چھوڑا نہیں، اور ان کا انتقال مکے میں ہو گیا۔ ان کا ذکر ہے قرآن کی اس آیت میں۔ کیا کہا؟ ایسے لوگ جن کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے، اس حال میں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اوپر ظلم کر رکھا تھا گناہ کر کے۔ کون سا گناہ؟ ہجرت نہ کر کے۔ تو فرشتے جب روح قبض کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ان سے؟ قالوا فیما کنتم، فرشتے کہتے ہیں کس میں تھے تم؟ دین کے کون کون سے ضروری کام تم نے کیے ہیں؟ دین کا ایک ضروری کام یہ بھی تھا کہ مکے سے مدینے ہجرت کر کے جاتے، علی الاعلان نماز پڑھتے، مکے میں تو پڑھ نہیں سکتے تھے۔ تو وہ جواب میں کہتے ہیں قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم زمین میں مغلوب تھے، ہم اپنے ملک میں بے بس تھے، ہم اپنے شہر میں مجبور و بے بس تھے، دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہم نے دین پہ عمل نہیں کیا۔ یہ کہتے ہیں فرشتوں سے جواب میں۔ فرشتے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین میں جگہ نہیں تھی، کیا مکے ہی میں رہنا ضروری تھا؟ مکے میں رہنا ضروری نہیں تھا، اللہ کے دین پر عمل کرنا ضروری تھا، چلے جاتے دوسری جگہ۔ الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین میں کشادگی نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، وہاں تم ہجرت کر کے چلے جاتے۔ اور جب نہیں گئے تو سنو، فاولئک مأواہم جہنم،
یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساعت مصیرا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے تھے جو ہجرت کرنا چاہتے تو تھے مگر ہجرت کرنے پر قادر نہیں تھے، جیسے عورتیں غریب، چھوٹے چھوٹے بچے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں اور میری ماں بھی انہی لوگوں میں سے تھی، مستضعفین، جو ہجرت کر نہیں سکتے تھے۔ اللہ فرماتا مگر وہ گنہگار نہیں۔ کیوں گنہگار نہیں؟ اس لیے کہ وہ بیچارے معذور تھے اور تم تو قادر تھے اور پھر تم نے ہجرت نہیں کی۔ فرمایا اللہ الا المستضعفین من الرجال والنساء، مگر جو مغلوب تھے، بے بس تھے، من الرجال مردوں میں سے، والنساء عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے۔ کیسے مجبور تھے؟ لا یستطیعون حیلۃ، وہ طاقت نہیں رکھتے تھے مکے سے مدینے جانے کے لیے کسی تدبیر کی، کوئی تدبیر ہی نہیں کر سکتے تھے۔ سواری کا انتظام کہاں سے ہوگا، نکلیں گے کیسے، کوئی ستائے گا نہیں ہم کو، قادر نہیں تھے۔ ولا یہتدون سبیلا، اور وہ راستہ بھی نہیں جانتے تھے جائیں کیسے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے۔ اور جب اللہ کہے امید ہے تو اس کا مطلب ہے یقینی بات ہے۔ ہم لوگ کہیں امید ہے کام ہو جائے گا تو مطلب زیادہ چانسز ہیں ہو جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، مگر اللہ کہے جو امید ہے تو اس کا مطلب پکا یقینی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ ہے بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا۔ اگر قصور ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو معاف ہی کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا ایک آدمی ہے وہ حافظ تو نہیں ہو سکا مگر چاہتا تھا کہ ہم حافظ ہو جائیں، اور حفظ اس نے شروع ہی کر دیا تھا مگر وقت سے پہلے انتقال ہو گیا اس کا۔ دین کے راستے میں نکلا، حج کرنے کے لیے گیا، عرفات نہیں پہنچا، راستے میں مر گیا۔ اسی طریقے سے ہجرت کے لیے ارادہ کیا اس نے اور نکلا شہر سے، مگر سفر پورا اللہ فرماتا ہے میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں۔ ارادے سے چونکہ نکل چکا تھا اس لیے اللہ کے وہاں وہ مہاجر ہی لکھا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں ہجرت کا ثواب بھی لکھا جائے گا۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت خالد ابن حزام۔ جب خالد بولا جاتا ہے تو ایک ہی خالد آتے ہیں ذہن میں، کون سے؟ خالد بن ولید۔ اور نہ معلوم کتنے صحابہ خالد نام کے۔ اور خالد کاہے سے آیا ہے، کاہے سے بنا؟ ابھی پڑھ چکے ہیں آپ، سن چکے، خالدین فیہا، بار بار قرآن میں آتا ہے۔ کیا ترجمہ اس کا؟ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ تو خالد کا مطلب ہوا ہمیشہ رہنے والا، اور ہمیشہ رہنے والا تو کوئی ہے، کوئی ہے نہیں۔ پھر خالد کا مطلب کیا ہوا؟ کہا ہمیشہ۔ وہاں بھی کیا بتایا تھا مطلب؟ وہاں ابھی مطلب کیا بتایا تھا اس آیت میں؟ دیر تک ان کو رکھا جائے گا، چونکہ مومن ہیں اس لیے سزا تو لمبی ہو جائے گی، دیر تک رہیں گے مگر ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ تو خالد کا مطلب یہ ہوا لمبی عمر والا، دیر تک زندہ رہنے والا۔ خالدہ مانے خالدہ مانے ہے کیا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ خالدہ تسبیح پڑھنے لگتا۔ چلیے، تو کیا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو ہجرت کرے اللہ کے راستے میں،
یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعہ، تو وہ پائے گا زمین میں جانے کی بہت جگہ اور کشائش اور وسعت۔ یہ کیا ہے؟ ہجرت کے موقع پر سب سے زیادہ آدمی کا دل کاہے سے ڈرتا ہے؟ جائیں گے کہاں، رہیں گے کہاں، کھائیں گے کیا؟ نئی جگہ ہوگی، جمع جمایا کاروبار ہے، اپنا بنا بنایا مکان ہے، سب چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہی تو ہوتا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلے ہو، اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہو، تو پھر تمہیں رہنے کے لیے مکان بھی ملے گا اور تمہیں کھانے کے لیے غذا بھی ملے گی۔ اور کیسی ملے گی؟ جیسی تھی ویسی نہیں ملے گی، اس سے اچھی ملے گی، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور جن جن لوگوں نے ہجرت کی ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ وعدہ اللہ نے پورا کیا اسی دنیا میں۔ آخرت تو جنت ہے، دنیا میں ملا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، کہاں سے کی تھی؟ ملک عراق سے۔ کہاں گئے تھے؟ ملک شام۔ ملک شام ملک عراق سے اچھا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے الذی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں دے رکھی۔ وہ انبیاء کی سرزمین ہے ملک شام، اور خانہ کعبہ بنایا۔ مکے بھی آئے ابراہیم علیہ السلام، اپنی بیوی کو وہاں بھی رکھا۔ اسی طریقے سے ہجرت کی موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قوم عمالقہ جو ملک شام تھا وہ بھی ان کو دلوا دیا، اور مصر جہاں فرعون رہتا تھا وہ بھی ان کو دلوا دیا۔ خزانے بھی ملے اور رہنے کی جگہ بھی ملی۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ہجرت کی، مکے سے مدینے اور مکے سے ملک حبش۔ جہاں گئے صحابہ وہاں کیا ہوا؟ اللہ نے ان سے اچھا رہنے کی جگہ بھی دی، اور ان سے زیادہ عزت بھی دی، اور ان سے زیادہ اللہ نے غلبہ بھی دیا، ان سے اچھے لوگ بھی ان کو عطا فرمائے۔ ارے ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ ایک الگ بات ہے۔ ان حضرات نے ان کی ٹھوکروں میں تو آئے تو قیصر و کسریٰ کے تاج، مگر انہوں نے دولت کو منہ نہیں لگایا، مگر حالات تو بدلے نہیں بدلے۔ مدینے سے اچھی جگہ کیا جو اللہ نے ہجرت کے لیے دے دی؟ اور حالات ایسے بدلے کہ حضرت ابو ہریرہ کو تو آپ جانتے ہی نہیں جانتے؟ کون مسلمان ہے جو ان کو نہیں جانتا ہو؟ حضرت ابو ہریرہ بہت حدیثیں، سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی، تو وہ خود ایک علاقے کے گورنر بنائے گئے۔ کون؟ ابو ہریرہ۔ اور گورنر سے اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لائے اور سر پہ رکھی ہوئی ہیں، اور بازار سے نکل رہے ہیں۔ لوگوں اپنے گورنر کو راستہ دے دو، گورنر کو نکلنے کا راستہ دے دو۔ گورنری کر رہے ہیں مگر کوئی فرق اس میں، فقیری میں ان کی فرق نہیں آیا۔ اللہ قرآن میں کہہ چکا ہے ان کو اگر ہم اقتدار دیں گے زمین میں، ان لوگوں کو، تو دنیا والوں کو جس کو بھی اقتدار ملتا ہے وہ بدل جاتا ہے، مگر یہ کبھی بدلیں گے؟ یہ جیسے تھے ویسے رہیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ جو تھے وہ صاحب گورنر بن گئے، اور ایک قیمتی کپڑا رومال تھا ان کے ہاتھ میں، اور اس سے ناک پوچھی ابو ہریرہ، اور کہنے لگے بخ بخ، واہ واہ، کیا کہنے ابو ہریرہ، تم وہی ہو کہ پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں ملتا تھا تمہیں، تم وہی ہو، بکریاں چرایا کرتے تھے اور کھانے کے لیے روٹی دے دی جاتی تھی صرف، جب سفر میں وہ لوگ جاتے تھے تو تمہیں پیدل چلنا پڑتا تھا، ان کے لیے سارے کام کرنا پڑتے۔ آج دیکھیے کتان کے کپڑے سے ابو ہریرہ ناک پوچھ رہے۔ یہ حالات کب ہوئے؟ ہجرت کے بعد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
اور جو آدمی نکلے گا ہجرت کر کے اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، یعنی ہجرت کرنے کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول کی رضا، اس کے لیے یہ وعدہ ہے۔ اور اگر ہجرت کرنے کی نیت کیا ہے کہ فلاں خاتون سے نکاح کرنا ہے نا، اور وہ چونکہ ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئی ہیں، اس لیے بھائی ہمیں بھی کرنا پڑے گی ہجرت۔ انہوں نے کہہ دیا ہجرت کرو گے تو ہم تم سے شادی کریں گے۔ تو یہ ہجرت کس کے لیے ہے؟ ایک خاتون سے نکاح کرنے کے لیے۔ تو ایسا واقعہ ہوا، واقعہ یہ خیالی چیز نہیں ہے۔ ان صحابی کو کہا جاتا ہے مہاجر ام قیس۔ مہاجر ام قیس وہ خاتون تھی، ان کا نام تھا ام قیس، جن کے لیے انہوں نے ہجرت کی، لیکن بعد میں اللہ نے ان کے اندر اخلاص پیدا کر دیا ہے، لیکن وہ اصل ہجرت ان کی اس کے لیے نہیں تھی۔ تو باہر صورت حدیث پہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ ومن کانت ہجرۃ الی الدنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها، یا جس نے کسی دنیا کے لیے ہجرت کی کہ وہ چیز مجھے حاصل ہو جائے، یا کسی عورت کے لیے اس نے ہجرت کی اس سے نکاح کر لے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے، اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب، ہجرت تو ہو گئی مگر ثواب، وضو تو ہو جائے گا مگر ثواب نہیں ملے گا۔ اگر دعا ہوا نہیں پڑھو گے، نیت نہیں کرو گے، اور ایسے بات چیت کرتے رہے ہو، ہاتھ پیر دھوتے رہے اور پورا وضو ہو گیا، تو وضو تو ہو جائے گا مگر ثواب نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو آدمی ہجرت کرے اللہ اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، اور پھر اس کو موت آ جائے، ہجرت کا سفر پورا نہیں، وہ راستے ہی میں موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا۔ اللہ کے ذمے کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنی ذمہ داری لے لی ہے کہ ہم اس کو اتنا ہی ثواب دیں گے جو مکمل ہجرت کرنے والے کو ملا کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اگر کوئی قصور بھی ہو گیا تو اللہ معاف کر دے گا۔ اتنا اجر کیوں دے گا اللہ؟ کام تو پورا ہوا نہیں، کہ اللہ رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔